अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह ताला हम जो हमारा नमाज का मसाइल चल रही थी बुक मोहम्मद इकबाल कैलानी साहब की, तो उस किताब में से हमने आज करना है नमाज का तरीका, यानी कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है वो आज हमने करना है इंशाअल्लाह ताला। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दम। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صفات الصلاة مع الإنسان. مسألة نمبر 175. دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بات ادا کرنا ہر کسی کو ثابت ہے. مسئلہ نمبر 176. 175 ہے، لوگ لمبی لمبی مانتے ہیں. کیا ہے؟ جیسے کہ میں نماز پڑھنے لگی ہوں، لاکھ نماز ظہر اور کیا لمبا لمبا تفصیل بناتے ہیں اور نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اصل میں زبان پر اللہ تعالیٰ مسئلہ نمبر 176. صفحے اور اقامت کہنے کے بعد امام کو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ احتساب کا معاشی کب سے ہوگی جب امام صفحے درست کروا دے گا. اور اقامت کہنے کے بعد جب اقامت کہنے والا اقامت کہہ دے گا تو پھر امام جو ہے وہ اللہ اکبر اور جب اللہ کا اکبر کرے گے تو 177 ہے. کیا ہے کے ساتھ کیا کرے گے؟ دونوں ہاتھ قدموں تک اٹھانے مسلم قدموں تک اٹھانے مسلم. مسئلہ نمبر 178. یہ کئی لوگ جو ہے اپنے پاس اٹھانے کی کانوں تک کانوں کی دو تک بھی اٹھاتے ہیں، جو بھی ہے لیکن کہاں تک ہے قدموں تک اٹھانے. تکبیر تحریمہ کے وقت 178 مسئلہ نمبر ہے. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں سے کان چھونا یا پکڑنا اور اچھی طرح یاد رکھنے کی کیا کس سے ثابت ہے، کیا نہیں ہے وہ رکھنا. حکمت سے ثابت کیا نہیں ہے کہ جو کانوں کو ہاتھوں کے کانوں کو چھونا ہے، دونوں ہاتھوں کے جا پکڑنا ہے ان کو اس حکمت سے ثابت نہیں ہے. ایسے پتہ چلا تو اس کی یہ دیتی ہے کیونکہ دلیل سے ہی بات ہوگی. کیا ہے؟ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصلي فانا كفر الصلاة الناس أولنا كبر. رواه ابو داود. صحیح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہماری صفیں درست فرماتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه فقرنا حضر يديه متفق عليه البخاري اور اس کو اچھے ہی کہتے ہیں، کچھ اسی طرح ہے دونوں میں حق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انجما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہیں، اٹھا کے کندھوں تک نہیں اٹھاتے، اٹھا کے کندھوں تک پکڑ جاتے۔ سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وہ وضاحت اس کی ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے، ایسے کٹھے سے کر کے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ پوری دونوں ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رخ ہوتا ہو، پھر ہاتھ اٹھائے جائیں۔ مسئلہ نمبر 179 ہے، قیام میں ہاتھ میں رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ قیام کیا ہے؟ جب کھڑے ہو کر فاتحہ اپنی سنت ملا رہے ہوتے ہیں وہ قیام۔ تو ہاتھ کو کھلے رکھنا ثابت نہیں ہے سنت سے، اس کو بات کرنا۔ مسئلہ نمبر 180 ہے، ہاتھ باندھ کے دائیں ہاتھ بائیں اوپر لانا چاہیے، دائیں ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہو، بائیں۔ مسئلہ نمبر 180 ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے مسنون عن طاؤوس رحمہ اللہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة۔ رواه ابو داؤد۔ صحیح حدیث ہے۔ حضرت طاؤوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور حضرت طاؤوس رحمہ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر سے سیدھے بار باندھ کے اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وہ وضاحت اس کی ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی اللہ اکبر کے پہلا کہا جاتا ہے، اس کے بعد رکوع کے جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے، وہ کیا ہے کہ نماز میں دایاں ہاتھ جو رحم اللہ لکھا ہوا ہے، تو اگر طاؤوس صحابی ہے تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے تھا، اگر تابعی ہے پھر سکھ ہے اس میں صحابی ہے، وہ لگتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن انہوں نے رحم اللہ غلطی سے لکھ دیا ہے، واللہ اعلم۔ کیا ہے یہ مسئلہ نمبر 182، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی اعوذ و بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد یا ہاتھ باندھنے تو کیا پڑھنا ہے؟ ثنا۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کبر فی الصلاة فقط نیتا قبل ان یقرأ
فقلت या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम بأي أنت وأمي بأبي أنت وأمي رأيت سكونك بين التكبير تكبيري سبيتا हुआ है تكبير القراءة ما تقول قال أقول اللهم بعيد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه الأحمد وبخاری مسلم ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ بہت ساری احادیث اس کے بارے میں آئی ہے کیا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں سنا پڑھتے ہیں تو سنا میں یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے سبحان اللہ کے علاوہ کیا اگر وہ پڑھتے تو وہ پڑھ لے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی پڑھی جاتا ہے اللهم باعد بين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب کی دعا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی رہتے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کا قربان اس خوش میں آپ کیا پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں یا اللہ یہ میرے اور میرے گناہوں یا اللہ میرے اور تیرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی کوئی فرمت اتنی دور ہو جائے کہ وہ میری ختم کر دے وہ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک و صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے اس طرح میرے گناہ بھی دھو ڈال اور بالکل سفید کر دے میرے نام مال کو یا اللہ میرے گناہ برف پانی اور اولوں سے دھو دے بالکل صاف کر دیا اس کی چیزیں کہاں سے یہ پڑھتی ہے ساری چیزیں پانی اور اولے بارش کی فصل میں پانی اور اولے ہم سب جانتے ہیں وہ سب سے مجھے میرے گناہوں کو دھو دے اس سے اتنی ساری احمد ہے بخاری ہے مسلم داؤد نسائی اور ابن ماجہ سبھی نے روایت کیا ہے آگے ایک اور حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك حدیث یہ بھی جو بھی آپ پڑھنا چاہیں زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہ دوسری دعا ہی پڑھتے ہیں لیکن پہلی دعا جو ہے وہ بھی یاد کرنی چاہیے اچھا لگتا ہے نا جیسے کوئی ایک کھانا کھا کر انسان تک آ جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز ہو اسی طرح عادت میں بھی لطف آتا ہے جب نئی چیز ایجاد نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو چیزیں ہیں ثابت جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں ٹھیک ہے تو وہ پہلی دعا بھی یاد کریں اور اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں تبھی وہ پڑھ لیں تاکہ دونوں سنتوں پہ عمل ہو سکے کوشش یہ کرنی چاہیے سنتوں پہ جتنی سنتیں سامنے آئی ان پر عمل کریں چاہے زندگی میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو مسئلہ 183 ہے بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ فرض مسئلہ 184 ہے سورۃ فاتحہ ہر نماز سری ہو جائے جہری یعنی کہ مشین میں ہو جو اثر ہے جہری دونوں طرف بجا ہے رائز ہو تو ہر اپنے پانی سورت مسئلہ نمبر 185 میں شامل ہونے والے نمازی کو آپ دوبارہ ادا
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، جب جماعت کے ساتھ شامل ہوتی ہیں آ کے خاص کر عورتیں، تو وہ پھر جو جدھر سے نماز ملتی ہے وہ ادھر سے ہی لے کر ہم آپ کے ساتھ اختلاف لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا دل کی طرح سے ہونا چاہیے تاکہ ہماری عبادات جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ہمیشہ آئے۔ تو کیا کرنا چاہیے، جب آپ دیکھیں کہ آپ امام کے ساتھ نماز پڑھنے لگے ہیں، مسجد میں ہیں جیسے، اور تو امام نماز پڑھا رہا ہے اور آتے ہیں آپ کب، جب آپ دیکھتے ہیں کہ رکوع میں جا رہے ہیں، اگر تو وہ رکوع یعنی کہ رکوع میں شامل ہونے والے نمازی کو اپنی رکعت دوبارہ ادا کرنا پہلے ہے تو ہو جائے گی، رکعت قبل ہو جائے گی، آپ کی کی جائے گی، اس کے بعد ہے کی جائے گی، وہ پھر بعد میں آپ ادا کریں گے، اس وقت نہیں، بعد جب ہم سلام کریں گے تب آپ سلام نہیں پھیریں گے، اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور جتنی کھاتے رہیں گے تو مسئلہ نمبر 186 ہے، امام، مقتدی اور منفرد سب کو متفرقہ چاہیے۔ عن ابی هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلي صلاة لم يقرأ فيها بالقرآن فهي بدعة ثلاثة بينهما. وقيل يا أبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ يا نفس، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی صورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی، 3 بار فرمائیے اور پھر فرمایا نماز نامکمل رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت دل میں پڑھ لیا کرو، سیدھی سیدھی روایت کیا ہے، جب امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہو تو تمہارے جو ہے کیا کریں، تمہارے لیے جو ہے آہستہ سے دل کیا کریں، جب امام پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جلدی کہ امام کو غلطی پڑ سکتی ہے، جب آپ جو ہے ان کا سن نہیں رہے، سن پہنچا لیکن میں دہراری کے مطلب کیا ہے، پھر اونچی نہیں پڑھنا، اتنا آپ اونچی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو سنائی دے اور آپ کی آنکھوں کی رکھی سنائی دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 2، اسی کے لیے حدیث ہے ایک اور، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قمتم الى الصلاة فليؤمنكم احدكم فإذا قرأ الإمام فأنصتوا. کیا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو موسیٰ اشریف ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑی ہو تو ان سے ایک امام کرائے، اور جب امام صرف فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے تو تم کیا کرو، تم خاموش رہو، صرف فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے، کیونکہ صرف فاتحہ آپ نے جو گھبراہٹ ہے تو پانی ہے، لیکن باقی سوچنا ہے جو بھی وہ سورت ملا رہے ہیں، آیات ملا رہے ہیں، تو خاموشی اختیار کرنا ہے۔ جیسے احمد بن امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امرانی ہے امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امانیہ
أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. رواه أحمد وأبو داود سيد النساء. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اس بات کا اعلان کروں اس صورت فاتحہ پڑھے بغیر نماز کو اس سے زیادہ جتنا کوئی پڑھے کوئی چاہے پڑھے. اس سے احمد ابو داؤد نے روایت. امام صورت فاتحہ پڑھ لے وہ امام کے لیے تمام مقتدیوں سے وہ ابھی سب کے لیے سب کو بلند آواز میں گزشتہ کیا ہے جب آدمی کہیں جا رہی ہو تو سارے بلند آواز تو گزشتہ جو ہے اس کی طرف کہتا ہے پھر بھی قرآت میں 190 مسئلہ سبھی قرآت میں آہستہ اور جہری قرآت میں بلند آواز سے آپ کہنا آہستہ آواز بھی کہیں اور باقی بلند آواز سے آپ حضرت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آمن الإمام فآمنوا فإنه من فاق الملائكة له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امان آتے ہیں تو تم بھی آمین کہو. جس کی آواز فرشتوں کی آمین سے موافق ہو اس کی مل گئی اکٹھی ہو گئی اس کی گزشتہ سکیہ گناہ بخش یاد رہے کہ سکیہ گناہ بخشش توبہ استغفار کرنے سے اور اس سے معافی مانگنے سے اور دوبارہ نہ کرنے سے ہی وہ گر سکتے ہیں. یہ صغیرہ گزشتہ صغیرہ گناہ بتا سکتا ہے. اس سے بخاری اور مسلم میں کروایا جاتا ہے. امام کو سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی یا سورت کا کچھ حصہ تلاوت کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ تمام نمازوں میں 190 تمام نمازوں میں نماز کو پہلے نماز پڑھانی وہ نماز ابھی بتاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یقرأ فی قراءت ایک فی رکعتین الاولین من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول بالأولى ويقصر في الثانية ويسبق الآيات أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعات الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية. رواه البخاري. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلی دور کرتے ہوئے سورۃ فاتحہ کے علاوہ دوسری اور پڑھا کرتے تھے. پہلی بات پڑھا کرتے اور دوسری بات کو چھوٹا کرتے اور کبھی بھی کوئی آیت بلند آواز سے پڑھتے اور کبھی کبھی کوئی آیت بلند آواز سے پڑھتے بھی سنائی دیتی اور اثر کی کرتے بھی پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے اور اس کے علاوہ رکعات میں ایک ملا کر پڑھتے اور پہلی رکعت دوسری رکعت کی نسبت
بعد معافی کرنے کا کرتے سے بخاری کی ہماری کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تعلق رکھتے ہیں یہ نقطہ ہے انشاءاللہ اس کو جہاں تک رکھتے ہیں ہمارے بچوں لوگوں سے بسم الله الرحمن الرحيم جو تھا اور آپ اگر اس کو اگر ساتھ بات چل رہی ہے اور جس سے سارے وہ اپنا ہماری بنائی ہے اور ہمارا نجات ہے یہی ہے صحیح کو لے لیا جائے اور غلط کو چھوڑ دیا جائے